سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا بھی پسند نہ کرو. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کیا کرو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، اگر وہ بات اس کے منہ پر کی جائے تو اسے ناگوار لگے کہ میری پیٹھ پیچھے بیٹھ کر لوگوں نے میرے بارے میں یہ باتیں کی، جب تم منہ پر کرو گے اسے پسند نہیں ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ برائی، وہ کمی، وہ کوتاہی جو ہم نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر بیان کی تھی، اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے، مثلا کسی کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہ بندہ بڑا جھوٹ بول رہا، یہ اس کی کمی ہے، یہ اس کا عیب ہے، یہ اس کی برائی ہے، اگر اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہم اسی کا تذکرہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے کہ اس کے اندر برائی تھی، تم نے اس برائی کا تذکرہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کیا. ہاں اگر وہ برائی اس میں نہ ہوتی اور تم نے پھر بیٹھ کے تذکرے کیے وہ جھوٹا ہے، وہ شرابی ہے، تم نے اس پر تہمت لگائی، تم نے ڈبل گناہ کیا ہے. تہمت لگانا تم نے اس سے ڈبل گناہ کیا. ایک غیبت کے زمرے میں آئے گا تہمت لگانا، دوسرا مسلمان کے اوپر الزام لگانا. اللہ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایمان والے مرد کو، ایمان والی عورت کو تکلیف پہنچائی، کوئی ایسی بات کر کے، وہ بات، وہ برائی اس میں پائی نہیں جاتی، نہ مرد میں نہ عورت میں، اس نے اپنی طرف سے بات کر دی، اس کی بات سے ایمان والے کو، مرد کو، عورت کو تکلیف پہنچی، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا کہ اس نے اس پہ بہتان لگایا ہے اور واضح طور پر اس نے گناہ کا کام کیا. تو اگر وہ برائی نہیں پائی جاتی تو کیا ہوا؟ بہتان لگانا بھی گناہ کبیرہ. اگر وہ برائی پائی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ کیونکہ یہ غیبت ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت اتنا سخت گناہ ہے، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم مسلمان زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن آج ہماری ہر اچھی محفل، ہر بری محفل اس غیبت سے بھری پڑی ہے. ہماری ہر محفل میں دوسرے کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جو زنا سے زیادہ سخت ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے یہ غیبت والا گناہ زنا سے کیوں سخت ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا کہ ان صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبۃ لیس له توبۃ. فرمایا کہ جو انسان غیبت کر رہا ہے، جو انسان غیبت کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو وہ بات کی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے. اور کچھ لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں یار میرا مقصد کچھ اور نہیں تھا، میں نے ویسے بات کر دی ہے. چاہے ویسے بات کی ہو یا ذلیل کرنے کے حوالے سے بات کی ہو، کسی طرح بھی کسی کی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کیا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا. فرمایا اللہ نے جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا. اور فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس نے پتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا ہے. فرمایا جو گناہ کو گناہ سمجھ لیتا ہے اللہ کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. اور یہ غیبت والا وہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، ہماری ہر محفل کے اندر یہی معاملہ ہے. اور اس سے آگے کہ جو انسان، جو مسلمان دنیا سے چلا گیا، اب ہماری محفلیں لگی ہیں، ہم نے کسی محفل کے اندر اس کی بات شروع کر دی اور جملہ کیا بولتے ہیں یار اللہ اسے جنت نصیب کرے، پر بندہ ایسا تھا، بندہ بڑا جھوٹا تھا، لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا، یا نماز ایک نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا. مردہ انسان کی غیبت کرنا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا مردہ گدھے کا گوشت کھانا ہے، مردہ گدھے کا گوشت کھانا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ماعز زنا ہو گیا، انسان ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہے یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، اسلام کا قانون حد ہے، سنسار کرنا ہے،
میں کہتا ہوں دنیا کی سزا بھگت لو، میں جہنم میں نہ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا رخ موڑ لیا، پھر اقرار کیا، پھر اقرار کیا، پھر اقرار کیا۔ حضور کا رخ موڑنے کا مقصد تیرا 4 دفعہ اقرار کیا اپنے جرم کا۔ حضور رخ موڑتے رہے، صحابہ کو فرماتے اس لیے کہ شاید اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو۔ مقصد یہ تھا یہ رب سے اکیلا بیٹھ کے توبہ مانگ لیں، دنیا کی سزا سے بھی بچ جائے گا، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن ان کا ایمان یہ تھا نہ میں سزا دنیا کے موقعوں پر مجھے آخرت کی سزا نہ ملے۔ کھڑے رہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے پر حد جاری کر دیں، اسلام کا قانون لاگو کرے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اسے سنسار کر دیا جائے۔ جب سنسار کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، سنسار کر دیا گیا، اب یہ واپس صحابہ جا رہے تھے، ایک شخص کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ کے نبی نے اسے واپس بھیجا تھا، یہ واپس نہ گیا، چلا جاتا توبہ مانگ لیتا، پر یہ واپس نہ گیا۔ دیکھیے گا کتے کی طرح ذلیل ہوا ہے۔ کیا جملہ نکلا؟ کتے کی طرح ذلیل۔ اللہ کے نبی کے کان میں الفاظ چلے گئے، آپ علیہ السلام غصے ہوئے پر بولے نہیں۔ چلتے چلتے اتفاق سے آگے دیکھا ایک گدھا مرا پڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 2 بندے ایک بات کر رہا تھا دوسرا سن رہا تھا، وہ کہاں مائدہ سرمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لہٰذا ان کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مردہ گدھا ہم اس کا گوشت کھائیں؟ فرمایا کہ تم مائز کے بارے میں بات کر رہے ہو، یہ تم مردہ گدھے کا گوشت ہی کھا رہے ہو۔ ہمارا یہ مزاج ہے، ہم ساتھ دعا بھی دے دیتے ہیں جنت کی اور اس کی برائیاں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سنیے گا، ایک انسان غیبت کر رہا ہے، دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے اور دوسرا انسان اس بات کو سن رہا ہے، دونوں برابر کے مجرم ہیں، دونوں برابر۔ ہاں سننے والا اسے ٹوک دے، بھائی مہربانی کریں اس کے بارے میں میرے سامنے کوئی برائی بیان نہ کرے، بھائی خیال کریں کیوں دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے، یہ یاد رکھے رب نے وعدہ کیا ہے میں اسے جہنم سے بری کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے، یہ یاد رکھے میں اس کی اس دن مدد کروں گا جس وقت اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ معاشر کے میدان کے اندر فرمایا کہ یہ کیا انعام ملا، اس نے دوسرے کی زبان سے جملے سنے، جو دوسرے کی غیبت کر رہا تھا اس نے اسے ٹوک دیا، روک دیا، مہربانی کر دوسرے کی غیبت نہ کر، اللہ اسے انعام دے رہے، جہنم سے بری کریں گے اور معاشر کے میدان میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر کسی نے روکا ٹوکا نہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، ہم لذتیں لینے کے لیے باتیں اور چھیڑ دیتے ہیں، باتیں اور شروع کر دیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، تو دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ وہ بھی فرمایا کہ زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے، سننے والا بھی زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔